دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے نزدیک ان دونوں مقامات کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ ہم جنت کے خریدار ہیں، نہ دوزخ سے ڈرتے ہیں، نہ خائف ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ یہ دعا یاد کرائی ہے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ، ایک تو میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، اور دوسرا پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیسرا پناہ چاہتا ہوں مسیح الدجال سے، اور چوتھا پناہ مانگتا ہوں زندگی کا فتنہ ہو یا موت کا فتنہ ہو، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ افسوس یہ کہ یہ باتیں سننے والی ہیں، یاد رکھنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، عمل کرنے والی ہیں، لیکن ہم ہوائی قسم کی تقریروں کے زیادہ شہدائی ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے آہستہ بارش ہوتی ہے، آہستہ ایک ہوتی موسلادھار بارش۔ یہ زمیندار بیٹھے ہیں، دیہاتوں سے آئے ہیں، ان سے پوچھ لو کتنا فرق ہے۔ جو تیز بارش ہوتی ہے وہ اس فصل کی جڑ میں پانی نہیں جاتا، اوپر سے بہہ کر چلا جاتا ہے، اور جو بارش کا ایک ایک قطرہ گرتا ہے، دھیمی دھیمی بارش ہوتی ہے، وہ ایک ایک گھاس کے تنکے کی تہ تک پہنچ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں سونے دی کڑی ہے۔ میں وہ دھیمی بارش برسانے کا قائل ہوں۔ ایک عمر تھی میں بھی اس طرح موسلادھار بارشیں کیا کرتا تھا، اور مجھے پتہ ہے وہ لوگ زیادہ پسند کرتے تھے، جمعے کے بعد پھر کیسٹیں مانگتے تھے۔ اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اصل یہ چیز ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ گفتگو ہے جو صحابہ میں میرے رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ نہ صحابہ سے کوئی بہتر ہے، نہ میرے نبی سے بہتر کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، اور آئندہ ہونے کا امکان ہی نہیں۔ زمانہ بانج ہو چکا ہے، بس نبی ایک ہی آیا، اور وہ بھی اپنی نبوت میں، اپنی رسالت میں، اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک بن کر آیا ہے۔ میرا اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے، لیکن وہ اپنی خدائی میں، اپنی عظمت میں، اپنے جلال میں، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ قدیم ہے، کوئی اور قدیم نہیں ہے، باقی سب حادث ہے۔ وہ باقی ہے، کوئی اور باقی نہیں، سب فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو بھی رب نقش قائم کرتا ہے مٹنے کے لیے قائم کرتا ہے، ساتھ ہی لکھ دیتا ہے اس کی اتنی عمر ہے، اس کے بعد یہ اوور ایج ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز محدود ہے اس کائنات میں۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، وہ بھی محدود ہے۔ زمین کو پھیلا ہوا دیکھتے ہیں، وہ بھی محدود ہے۔ سمندر پر نظر جاتی ہے، وہ بھی محدود ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سب کچھ محدود ہے۔ غیر محدود ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ غیر محدود وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ابتدا ہی نہ ہو، کوئی انتہا ہی نہ ہو۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم شرک سے برات چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے، مشرک کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جس نے شرک کیا پکڑا جائے گا، کبھی نہیں چھوٹے گا۔ باقی کو رب چاہے گا تو معاف فرما دے، چاہے گا تو۔ زیادہ بھی بھروسہ نہ رکھنا، کچھ خوف بھی رکھنا، کیا پتہ رب نہیں چاہے۔ ہم گناہ چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، معاف کر دے گا رب، غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا قانون بھی تو ہے نا، قانون بھی تو ہے۔